السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ہوں گے بخیر و عافیت۔ بڑی عید کی بڑی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس عید کی ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے کہ جہاں بڑی خوشیوں کی میں بات کرتا ہوں، یہ خوشیاں جو ہیں وہ سب مل جل کے سیلیبریٹ کریں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو گھروں پہ بیٹھ کے اپنی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں۔ اور آج کی عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بلکہ ہم نے ان کو جوائن کیا ہے۔ ہم ان کے رہائش گاہ پہ آئے ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین شیخ اعجاز صاحب۔ شیخ صاحب آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ایکس ایم پی ابھی مسلم لیگ نون کی طرف سے رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اس چیز سے ہٹ کے ایک کہہ لیں کہ علم اور ادب کے ساتھ بھی ان کو بڑا شغف ہے، محبت ہے۔ تو شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں جو ہوتی ہیں ہم نے سوچا کہ اس دفعہ شیخ صاحب کے ساتھ سیلیبریٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ حنان بھائی، میری طرف سے بھی آپ کے چینل کو، فیملی کو، اور جو لوگ آپ کی وساطت سے یہ عید کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ خیر مبارک۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے اٹھتے عید کے دن آپ کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا مزے کا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے دن ہم سوتے ہی نہیں۔ چاند رات ایسی دوستوں کی گزرتی؟ چاند رات فیملی میں، بچوں میں، اور جو قربانی کے جانور ہیں ان کے ساتھ گزر جاتی ہے، کیونکہ ایک جانور کو آپ لے کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہفتہ 10 دن فرض کرے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کا ایک خاص پیار اور انسیت ہو جاتی ہے۔ تو رات ساری جناب ان کو ٹہلانے میں، گپ شپ لگانے میں، اور پھر جاگتے رہے ہیں کہ اگر سو گئے تو عید کی نماز جو ہے وہ مس نہ ہو جائے، تو بس اٹھے ہیں، غسل کیا، شاور لیا اور عید کی نماز پڑھی۔ اچھا شیخ صاحب، مجھے یہ بتائیں، بکرے یا بیل جو بھی آپ قربانی کے لیے کرتے ہیں وہ خود لینے جاتے ہیں؟ جی بالکل، خود لینے جاتا ہوں جی، اور بچے بڑے ٹچی ہیں اس کے اوپر، اور بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ تو منڈی میں پھر کے پھر جب آپ نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے، تو پھر اللہ جو مالک کائنات ہے اس کے رستے میں تو اس کے حبیب نے قربانی بیٹے کی پیش کی تھی۔ واہ واہ۔ تو ہم نے اگر اس کے متبادل کے طور پہ جانور کی قربانی کرنی ہے تو وہ تو پھر اللہ کے شان ہونا چاہیے، بے شک، پیارا جانور ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا شیخ صاحب، کسائی بلاتے ہیں یا خود قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں حصہ لیتے ہیں؟ نہیں جی، کسائی تو بلانا ہی پڑتا ہے، اور کسائیوں کے نخرے بھی عید کے اوپر آپ کو پتہ ہے کیسے مزے کے ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی موسمی کسائی کوئی ٹکرا ہے آپ کو؟ ہو ایک دو عیدوں پہ ایسا ہیپن ہوا ہے۔ کیا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ؟ وہ دیکھے نا جی، ایک دفعہ یہ پچھلی سے پچھلی عید کا واقعہ ہے کہ وہ بیل تھا، اس کو ہم کرنے کے لیے، اب وہ کسائی ہمارا لیٹ ہو گیا، وہ نہ آ سکا۔ ہوتا ہی ہے کہ ایک گھر میں گیا تو وہ گھر والوں نے اس کو بٹھا لیا، حاجی صاحب نے کہا نہیں بس تو ہے ابھی کر کے جانا ہے، ابھی کر کے جانا۔ اچھا، ہم سارا سال تو اس کو بہت نہیں کرتے، سال بعد عید آتی ہے، اچانک سے یاد آتا ہے یار کسائی کا بھی ارینج کرنا۔ تو وہ خیر ایک جو عید کی عید نکلتے ہیں کرنے کے لیے، تو وہ جناب اس سے کہا جی میں بڑا پرانا جناب کسائی ہیں، فلانے پنڈوں ہیں، تو آپ ہم سے کروا کے دیکھیں جی، کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ ایک لت کھڑا ہو کے بیڑا میں کہنا جناب، انہوں نے کہا جی ایسا بیڑا کریں گے تسی یاد کرو گے۔ لو جی، پھر انہیں ایسا بیڑا کیتا کہ ساڈے کو عید والے دن بیڑا پھڑیا نہیں گیا۔ اچھا، چھری پھیرنے سے پہلے ہی وہ پہلے ہی دوڑ گئے۔ انہیں ایک کسائی، ایک لت جڑی کسائی نو ماری، ایک پوری انہیں سانو پائی، اس تو بعد نہیں پڑے گیا۔ پھر بڑی مشکل جا کے وہ پکڑا ہے۔ کسائی یا بیل؟ ہاں بیل جی، کسائی تو پہلے ہم پکڑ کے پچھتا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ نا بیل نہیں کسائی کو آگے لگایا ہو۔ یہ وہی آپ نے بات کی، میں شادی پہ گیا، میں وہ کھانا نہیں لگا رہے تھے، تو میں نے وہ جس دوست کی شادی پہ تھے ہم انوائٹڈ، میں کہ یار بات سنو، ہوں تسی بندے کھول دیو، کتنا کا ٹائم لینا؟ وہ بڑا ہنسا۔ میں کہ یار یہ ہم کہتے ہیں کھانا کھول دے، کھانا تو ادھر رہتا ہے، کھلتے تو ہم ہیں، اصل چہرے تو ہمارے نظر آتے ہیں پھر۔ اچھا شیخ صاحب، بیل ذبح کرنے کے بعد یا بکرے ذبح کرنے کے بعد
سب سے پہلے گھر میں کیا کھانا تیار کیا جاتا ہے؟ آپ کا پسندیدہ کیا ہے؟ اس کی جو کلیجی ہوتی ہے وہ پہلا کہہ لیں بھوجن وہ ہوتا ہے کلیجی، اور وہ بنا کے نا تو وہ جب تک گوشت تیار ہوتا ہے اس وقت تک کوئی اور بندہ چیز کھا لیتا ہے، لیکن جب جو ہی وہ کلیجی آتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پہلا کہہ لیں میل اس کا آغاز ہو جاتا ہے کلیجی سے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پھر چل پروگرام اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن۔ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے نا شیخ صاحب، اس کی مصروفیت کچھ زیادہ ہوتی ہے، بہت سارے حلقہ احباب کے لوگ بھی ملنے کے لیے آپ سے پھر آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کس طرح سے ٹائم مینیج کرتے ہیں فیملی کا؟ اور تو اس میں یہ ہے نا جی کہ عید بقرہ عید ایک ایسی عید ہے حنان بھائی کہ اس میں سارے لوگ جو ہے نا وہ آلموسٹ سب گھروں میں قربانی ہوتی ہے، اور وہ پھر ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے نا وہ یہ ایسا اسکیجول ہے جو ہر بندہ قربانی پہ جتا ہوگا۔ پھر رات سارے لوگ جا کے گزارتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد گوشت تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد سو گئے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے، وہ پھر سونے کے بعد اٹھ کے تو پھر ایوننگ میں جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ بکرا یا بیل ذبح کرنے کے بعد بانٹا کم جاتا ہے اور فریجوں میں زیادہ سٹور کر لیا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تقسیم ہمیں بتا دی ہے کہ جی آپ نے ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے، ایک آپ نے اپنے جو یتیم ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، ایک آپ نے جنرلی اس کو تقسیم کرنا ہے جو آپ کے گھر کے اوپر دستک دیتے ہیں۔ تو حنان بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ جن کے اوپر اللہ کا کرم ہے وہ تو پورا سال ہی گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن اسپیشلی بقرہ عید کے اوپر ہمیں ضرور، یہ کوئی روایتاً بات نہیں ہے، ہر عید پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک جینون بات ہے، اور یہ رشتے جو ہیں وہ احساس کے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، اور بقرہ عید کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈ کے، بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، عرصہ سے جب سے تھوڑا سا میں اس قابل ہوا کہ میں اپنا ان پٹ دے سکوں یا وہ اپنی بات منوا سکوں، تو جو میری بہنیں یا جو میرے عزیز قریبی بھائیوں میں جو تو تھے صاحب حیثیت جو خود قربانی کرتے ان سے میں نے ایڈوانس معذرت کر لیے، سال ہو گئے، سال ہر سال ہو گئے۔ اچھا، ان کو میں نے کہا جی حالانکہ یہ ٹریڈیشن ہے کہ جی بہن کی طرف آپ گوشت لے کے جائیں، جی بہن ال جاؤ جی اس کی ہڈی اونچی ہو جائے گی۔ نو ڈاؤٹ بہنوں کے ساتھ میرا بڑا پیار ہے، الحمدللہ، میری بہنیں بھائی بھی کلیم کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا پیار ڈالے، لیکن اس پرٹیکولر بات کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بالکل چوزی ہونا چاہیے۔ میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جن گھروں میں قربانی آلریڈی ہو رہی ہے ان گھروں میں تو میں نے قربانی کا گوشت نہیں دینا، بلکہ میں نے اس کو دوستوں کو بھی کہا ہے، ان کو بھی موٹیویٹ کیا ہے کہ یار ہم تو کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو بیچارے ویٹ کر رہے ہیں سال میں۔ آپ کو دیکھا ہوگا وہ گوشت لے کے جاتے ہیں، پھر اس کو خشک کر کے رکھ لیتے ہیں، ان کے پاس فریزر کی یا ریفریجریٹر کی سہولت نہیں ہوتی۔ بالکل شیخ صاحب، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، بریک کا وقت ہو گیا ہے، چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، اسپیشل ٹرانسمیشن اسپیشلی آپ کے لیے جاری و ساری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے وہ بتا رہے تھے کہ عید کا گوشت جو ہے وہ کس جگہ پہ اور کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے، اور یہ نہ صرف کسی ایک فرد واحد پہ امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے، بلکہ بطور حیثیت قوم ہمیں سب کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے، ان تمام لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان تمام لوگوں تک گوشت پہنچانا چاہیے جو سارا سال اس گوشت سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ تو شیخ اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، ایک اور بھی بڑا المیہ ہے نا کہ ایک گھر میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو باہر ایک اسپیشل گروہ ہوتا ہے جو متحرک ہو جاتا ہے بڑی، اور اس گروہ نے اگر 6 بندے ہیں تو باری باری ایک ہی گھر میں بھیجی جانا ہے ان کو، بچوں کو کبھی بھیج دینا، کبھی خواتین نے آ جانا، کبھی مرد حضرات آ جاتے ہیں، اور وہ گوشت اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا اکٹھا کرتے ہیں کہ جن کا حصہ بننا چاہیے ان کو ملے نہ ملے، وہ چاہے باہر جا کے سارا سال وہ کھاتے رہیں، ان کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ ان اسپیشل لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟
ہاں یہ ایک نو ڈاؤٹ کہ ایک ہے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ کہ عید کے اوپر وہ لوگ متحرک ہوتے ہیں. تو اس پہ حنان بھائی میں دیکھیں نا بجائے اس کے کوئی لگی لپٹی میں اپنا پوائنٹ آف ویو ایک بلک جو ہے حصہ آپ کو ان لوگوں کا رکھنا چاہیے جو آپ کے دروازے پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ بیس بدلا کے آ جائیں, چاہے وہ کسی طرح بھی آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی سائل اگر ریشم و کم خواب کا لباس پہن کے اور برق رفتار گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی آپ کے دروازے پہ آ کے دستے سوال دراز کرے تو اس کو جھٹکے نہ, اس کو دے دیں. وہ بابا جی نے کہا تھا نا کہ جی میں یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں میں ان کو تو نہیں دیتا جو ڈیزرو نہیں کرتے. کسی بندے نے کہا تو انہوں نے کہا کہ جو ضرورت مند ہے ان کو بھی دیا کرو, جو نہیں ضرورت مند ہے ان کو بھی دے دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیتے وقت یہ تخصیص نہیں کرتا, تو یہ اس لیے دے دیا کرو کہ جو پھر اگر اللہ نے ناپ تول کیا ہماری اس بات کو پکڑ کے کہ جی اس نے بغیر ضرورت کے بھی دے دیا, تو پھر وہ جو بغیر ضرورت کے ہمیں مل رہا ہے وہ نہ رک جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا. اچھا شیخ صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ بہت سارے دوست گیٹ ٹوگیدر جو ہوتی ہیں عید کے دوسرے دن, تیسرے دن یا عید کے بعد بھی ایک کہہ لیں کہ باربیکیو پارٹیز کا, عید ملن پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو کیا سب سے پہلے انیشیٹو آپ لیتے ہیں یا آپ کے کسی دوست کی طرف پہلی پارٹی رکھی جاتی ہے؟ ہاں فیملی میں جو ہے وہ ہمارے آلموسٹ تیسرے دن جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن فرسٹ ڈے اور سیکنڈ ڈے میں آلویز دوستوں میں ہی ہوتا ہوں. تو تیسرے دن جو ہے پھر میرے اپنے گھر پہ اہتمام ہوتا ہے. وہ پھر کیونکہ بہنیں ماشاءاللہ بڑی ہیں, شادی شدہ ہیں, ان کی آگے بچوں کی شادی ہوئی ہیں, تو جو بھی اس دن ٹائم دے سکے, یعنی میکسیمم فیملی ہماری اکٹھی ہوتی ہے, تو پھر ہم خوب ماشاءاللہ ہلا گلا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ میں. شیخ صاحب بچڑوں کی یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ. یہ تو حنان بھائی ایسا سوال ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو ان کی یاد آتی ہے. جب والدین سر پہ نانا ہوں تو وہ مجھے اس عید پہ جب میں عید الفطر کے لیے پرانی اپنی جو محلے کی عیدگاہ تھی رضا آباد والی, وہاں پہ میں چلا گیا بچوں کے ساتھ. تو میں جب نماز عید پڑھ کے اٹھا تو آپ بلیو کریں کہ میں پورے جذبات میں تھا اور کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ پہلی جو جسے آپ کہتے ہیں نا جپھی کٹ کے, اور جو پہلی وہ میرے والد صاحب مجھے گلے لگایا کرتے تھے, پھر انہوں نے میرا ہاتھ چومنا, ماتھا چومنا, وہ ٹھنڈ پڑ جاتی تھی. اس دن پھر والد صاحب موجود نہیں تھے, تو ظاہر ہے ان کی بہت بڑی کمی. پھر بڑے بھائی مشتاق صاحب وہ بھی موجود نہیں تھے, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اور کئی ہمارے عزیز و کرام میں سے دوستوں میں سے جو لوگ نہیں تھے, والدہ موجود. جب وہاں سے نکلنا تو پھر گھر کی طرف جانا تو راستے میں خواتین سائڈ سے والدہ کو بٹھانا, انہوں نے پیار کرنا, تو وہ دونوں نہیں تھے. اور یہ جو کمی ہے یہ فار ایور ہے. یہ کسی عید تہوار پہ نو ڈاؤٹ کہ زیادہ اپنوں کی یاد آتی ہے, لیکن یہ بہت بڑی کمی ہے. اللہ تعالیٰ جن کے موجود ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. شیخ صاحب دوستوں میں سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے جو بچھڑ گیا؟ ہاں دوست میرے کئی اللہ کو پیارے ہوئے. ان میں سے ایک میرے ساتھ ہوا کرتے تھے شیخ عمران, وہ بڑا یاد آتا ہے. ایک میرے دوست تھے فروخ شاہ, وہ ٹی وی آرٹسٹ تھے, بلانگس ٹو غلام آباد فیصل آباد. وہ بڑا عرصہ ہم نے اکٹھا گزارا ہے. یونیورسٹی دور میں فلیٹ پہ آ جایا کرتا تھا. تو فروخ شاہ بڑا کمال کا آدمی تھا, اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ بھی بڑا یاد آتا ہے. اسی طرح اور دوست ہیں, اب میں اگر نام لوں گا, اگر کسی کا نہیں لوں گا تو فیملی میں کہیں گے کہ یار فلاں فلاں کا نام. یہ ابرپٹ جو فوری میرے ذہن میں نام آئے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. ظاہر ہے یہ جو کمیاں ہیں دوستوں کی, بہن بھائیوں کی اور والدین کی خاص طور پر, یہ کہہ لیں کہ ان کا کوئی نعمت بدل نہیں. شیخ صاحب آج سے 30 سال پہلے کی عید اور آج کی عید میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ وہ عید تو خیر حنان بھائی بڑی مزے کی ہوتی تھی. 30 سال پہلے جو ہے وہ
نہ کسی کو خرچہ دینے کی ضرورت تھی، نہ بکرا لانے کی ضرورت تھی، نہ جناب کوئی کپڑے اپنے گرہ سے خرید کے پہننے کی ضرورت تھی۔ اس وقت تو پھر والدین تھے، ہماری لاڈیاں تھیں، پیار محبت تھا، ضدیں تھیں، خرچہ تھا لینا، اور پھر جا کے پھر جناب ذہن میں ہوتا تھا کہ فلاں چوک میں گولے والا کھڑا ہے، اسے گولا کھانا ہے، جو مرضی روکتا رہے۔ رضا آباد میں بہت گولے والے بڑے گولے، اچھا وہ کھانا ہے، لڈو پیٹھیاں لے وہ کھانے، اس کے بعد جناب جا کے لال بوتل پینی لازمی، اور دودھ سوڈے جی بھی دل کرے پا لو مڑ کے۔ تو یہ جو بچپن کی یادیں ہیں یہ تو پھر کمال ہے نا جی۔ پھر ہمیں، مجھے یاد ہے کہ ہمارے رضا آباد میں نا 6 نمبر گلی میں وہ بندہ ہوتا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، شکل اس کی مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ وہ سائیکل پر کرائے پہ دیا کرتا تھا، وہ جو موٹر سائیکل جیسے، موٹر سائیکل، وہ جناب جڑے پیسے لینے سی وہ جا کے انہوں دے کے سائیکل پھڑنے سے نکل جانا۔ وہ پھر ماں باپ ڈھونڈتے تھے کہ جناب ساڈا بچہ کتنے گیا، بعد جو پتہ چلتا تھی کہ وہ بڑے لوگ گھوڑ سواری کرتے، سائیکل سواری کرتے۔ اچھا شیخ صاحب، بچپن کی وہ کھیلیں یاد آتی ہیں؟ وہ بنٹے کھیلنا، ہاں جی، اور وہ گلی میں کبڈی بھی کھیلتے ہوتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کھیل جو ہے۔ بالکل، بلکہ کبڈی کا ایک ہمارے نا جی گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اکھاڑا بنایا آج؟ وہ اکھاڑا پورا، اس میں وہ جو ہوتی نہیں جسے ہم سفیدہ کہتے ہیں، کلی جس کو کہتے ہیں ہم، وہ باقاعدہ ڈیپ اس کو کھود کے تو وہ کبڈی کا پورا ہم نے وہ بنائی ہوتی تھی، کبڈی کا وہ پورا پلاٹ۔ اس میں پھر بڑا مزے کا دور تھا۔ اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت یہ اتنی وار نہیں تھی جو جسے آپ بے حیائی والی وار کہہ سکتے ہیں، یا مادر پدر آزاد والی۔ مجھے یاد ہے کہ اچھی خاصی ہمارے محلے کی جو لڑکیاں لڑکے، آپ بلیو کریں، ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ اچھا شیخ صاحب، وہ کلچر بھی آپ کو یاد ہوگا، ایون وہ رضا آباد کا علاقہ، وہ محلہ کلچر، آپ بنا دستک دیے کسی کے گھر میں چلے جاتے تھے، پورا محلہ ایک گھر کی طرح ہوتا تھا، اور ہر گھر کی بہن بیٹی، آپ کی بھی بہن بیٹی ہوتی، ایسے ہی تھا۔ اور یہاں تک تھا، مزہ آتا تھا شادیوں کے اوپر۔ فرض کریں چلے جائیں پیچھے 30 سال، حنان صاحب کی شادی آ گئی، اب گلی میں جو ہے ڈرائنگ روم کھل گئے، اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھکاں کھل گئی گلی میں۔ شیخ صاحب، یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں پورا سنوں آپ سے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے، اور بڑا مزے کا واقعہ شیخ صاحب سنانے جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک سے پہلے بڑا اچھا واقعہ سنا رہے تھے محلہ کلچر کے اوپر، تو شیخ صاحب میں چاہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو کریں۔ یہ میں بتا رہا تھا کہ جب محلوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ گھر گھروں کے ساتھ جڑے، دیواریں جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ جڑی ہیں، ایک اپنائیت ہے۔ اور شادی آ گئی جی، میں بات کر رہا تھا جی سے حنان صاحب، حنان میرا دوست ہے، ہمسایہ ہے۔ اب محلے کی بیٹھ کے کھل گئی ہیں تڑا تڑ، منجیاں ادھر جا رہی ہیں، رضائیاں مانگ کے لے آ رہے ہیں، تلائی مانگ کے لے آ رہے ہیں، سرانے، پھر نام لکھے جا رہے ہیں کارنر۔ پھر وہ یعنی یہ سوشل ٹائز اتنی مضبوط تھی، یہ ایک ملنے کے بہانے تھے نا۔ اب جناب وہ جسے عرفیہ میں کہتے ہیں جی بیٹھکاں کے ڈیک لگے جی، میوزک چل رہا ہے، ایک بیٹھک منڈے دے بھراواں دی ٹیم بیٹھی ہے، وہ جناب ڈانس کر رہی ہے، ڈھولکی بج رہی ہے، دوسرے پاسے جناب منڈے دے چاچے بیٹھے ہیں، انہوں دے جڑے ہانی نے وہ بیٹھے ہیں۔ یعنی محلے کے 10 12 15 گھر جو ہیں وہ ایک شادی میں 20 گھر انوالو ہیں، ان کے گھروں سے چادریں آ رہی ہیں، اور ان کے گھروں سے جو ہے وہ صبح ناشتہ بن کے آ رہا ہے۔ یعنی جس گھر کی ڈرائنگ روم کھل گیا ہے وہ اب ان کے اوپر لائبلٹی ہے کہ جی 10 پرونے آئے نے، انہوں نے تسی سنبھالنا ہے۔ وہ میرے سامنے والا ہمسایہ، وہ میرے 5 رشتہ داروں کو جو بیرونی شہر سے ہیں وہ کیٹر کر رہا ہے، وہی صبح ناشتے کر رہا ہے۔ ناشتے کی سی پراٹھے بن رہے ہیں جناب، پیالیاں سے چاہ پئی ہے، تے جڑی لکڑی دیاں چوکیاں جنہوں اسی کہنے سے، جو پیڑیاں کہنے سے، وہ پڑی ہوئی ہیں، 10 12 بندے بیٹھے ہیں، پراٹھے بن کے آئی جا رہے ہیں، چاہ دے نال کھا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ اب صبح رات کو جب ہم جاتے ہیں تو میں، آپ بھی انالیسس کرتے ہوں گے اس بات کا کہ رات کو بیل ہوتی ہے، رات 2 بجے 12 بجے کے بعد،
اچھا وہ پتہ چلا جی وہ آیا تو اس کو جب ڈانٹ پڑ گئی بچے کو، یار تم نے وہ میں نے بابا KFC کی ڈیل منگائی تھی میک ڈونلڈ کی. اچھا اس کو جب ڈانٹا تو وہ ایڈے کاریگر نے کہا جی بیل نہیں دینی مجھے فون کرنا پڑا. اب بچہ رات کو بھی آپ سے پکڑا نہیں جاتا، صبح جب اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ جی KFC کی ڈیل یا فلاں کی ڈیل چل گئی رات. تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا جنک فوڈ کا. مائیں جو تھی مجھے یاد ہے ہم اسکول جانا تو ایک بیسن جو ہے وہ سردیوں میں میری والدہ محترمہ نے وہ بنایا ہوتا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنی ہوتی وہ ہمارے بستے میں انہوں نے نا ڈال دینی لپیٹ کے، وہ بیسن ہم نے کھانا. یا اس طرح کی اور جو آرگینک فوڈ تھے گھر میں، چاٹی کے اوپر انہوں نے لسی نکالنی، اس کا جو مکھن تھا رڑک کے وہ رڑک کے جناب وہ اس کا رڑکا پی رہے ہیں، لسی پی رہے ہیں. وہ جو گرین کلر کی جو چٹنی ہوتی تھی، ہری چٹنی جو کہتے ہیں پودینے کی، اور اس میں ساری چیزیں، وہ جب آپ ہائیجینک اور آرگینک فوڈ لیں گے تو بچوں کی ان کی گروتھ میں سارا. اب تو جنک فوڈ ہے. اب آپ پرائمری اسکول کا بچہ اس کو اینک لگی ہوئی. ہم نے پہلے کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا، کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اب بچے جو ہیں وہ ہمارے الحمدللہ میرے آپ کے بال ابھی قائم ہیں، ہمارے بچوں کے جو گرنے شروع ہو گئے. تو یہ وہی ہے نا سب اسٹینڈرڈ فوڈ اور گھر والوں کی بات نہ ماننی. اب جی میٹ اور جو ہے میٹ تو خیر اب بہت مہنگا ہے، چلے کوئی اگر مینج بھی کر لیتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ بیف منگوانا ہے، اس کی فارم چینج کر کے بچوں کو دینا ہے، وہ اتنے کاریگر بچے فوری اسمیل آ جائیں گی، یہ نہیں ہم نے کھانا. تو وہ اس کو ترجیح دیں گے جو ہے آپ کا برائڈر وغیرہ. بالکل صحیح ہے. اس نے بیڑا گرک کیا ہے نوجوان نسل. اچھا شیخ صاحب، ویسے جیسے آپ نے خوشیوں کی باتیں تو بتائی، اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غمی کسی گھر میں آ جاتی تب بھی وہ محلہ اکٹھا ہوتا ایسے ہی. یہ جو آج کلچر چل رہا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کوئی مرگ ہو جاتی ہے تو بہت سارے رشتہ دار اور لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کھانا کھلے، ٹھیک ہے نا. ہم اذیت ایک قسم کی اس شخص کو دے رہے ہوتے ہیں جو پہلے ہی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. ایسے ہی. لیکن یہ پچھلے دور میں یہ چیزیں نہیں تھی. شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے اس میں؟ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تو یہ جو کلچر تھا نا جی اپنائیت کا، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ رشتے جو ہیں وہ احساس کے. اگر آپ کے ہمسائے میں جو ہے وہ فوتیدگی ہوئی ہے اور اگر آپ اس کے بیٹھ کے صف پہ نہیں بیٹھے، آپ نے وہ کہتے ہیں نا جی رونا نہیں تو رونا والا منہ تو بنانا چاہیے، مثال بنی. تو لوگ شرکت کرتے تھے، لوگ راتوں جاگتے تھے، پہرا دیتے تھے کہ یار چاچا جی بیمار نے تو وہ بڑے پریشان ہیں، باہر تھڑی ہیں. بالکل کھڑا کلچر تھا، کھڑا اس کے اوپر بیٹھے ہیں کہ یار ابا ہی سون گے تو پھر میں سوں. اب اپنے اپنے جو ہے وہ جو یہ جو ہے نا جسے آپ ترقی کہتے ہیں، یہ جو ہمارے گیجٹس ہیں، یہ سیل فون ہو گیا، یا دیگر جو آلات ہیں، انہوں نے جو احساس مربت ہے نا اس کو بری طرح کچل دیا. ہم گھر میں بیٹھ کے بھی تنہا ہوتے ہیں. عید کارڈ نہیں جاتا شیخ صاحب، ایک دور تھا عید کارڈ کیا خوبصورت چیز، اپنے ہاتھ سے دیتے تھے. اور یہ جو کلچر آپ نے بتایا نا کہ کھانا چل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کو بھی اب بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی اب تو کارڈ چھپنے شروع ہو گئے کہ جی ابا جی فوت ہو گیا تو کل جناب تسی آنا چیلم تھے. تو لوگ بڑا شائع فیل کرتے تھے. وہ ایک مجھے ایک لائٹر موڈ پہ عید کا موقع ہے، وہ ایک خان صاحب سے نا جو انہوں کی والدہ فوت ہو گئی. اچھا تو خان صاحب تھی سمجھ گئے؟ ہاں جی ہاں جی. انہوں کی والدہ فوت ہو گئی تو وہ ٹرے چ نا وہ بیچارا ماڑا بندہ سی، وہ چاروں نے ہوں سیب پھڑے تو ہوں کہہ رہا جی آ سیب کھاؤ. ایک دوسرے خان صاحب نے کہتے انہوں نے کہا خان جی یہی سیب امی ہونا نے کھوائے ہوندے نا تو فوت کر اس لیے جن کے ماں باپ ہیں وہی ان کی قدر کرے. یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بامر مجبوری کرنی پڑتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ ان کا رواج پڑ گیا ہوا جس کو ہمیں میں سمجھتا ہوں کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا شیخ صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ ماں جی آپ کو ٹکیاں بنا کے دیتی تھی بچپن میں، آپ لے کے جاتے بیسن کی. تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی دوست کا ٹفن چھین کے کھایا ہوا؟ ہاں جی وہ تو جناب بڑا مزے کا، بلکہ ولی محمد صاحب ہمارے ڈرائنگ ماسٹر تھے. اچھا.
تو دھوپ میں نا وہ سوری فضل صاحب ابھی بھی حیات ہیں, اللہ ان کو لمبی حیاتی دے, بڑے ٹاپ کے ہمارے ٹیچر تھے, پرنسپل ہمارے رہے ہیں پرنسپل بھی. وہ نا ہمیں بھیج دیتے تھے ادھر پیپلز اسکول, ان کا گھر ہوتا تھا کھانا لینے کے لیے. اچھا. اور پھر گرمیوں کے دنوں نے فضل صاحب کہنا چلو بھائی چرخے ہو کھانا لے کے, اور پھر سائیکل سے جناب کھانا لینے جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ؟ سائیکل پہ. وہاں سے مدینہ ٹاؤن, یہ ادھر محمدی چوک, محمدی چوک سے مدینہ اسلامی مدرسہ محمد پورہ سے سائیکل سے جناب کھانا لینے جا رہے ہیں فضل صاحب. وہ تو اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب کھانا میں کہ یار یہ ایڈا پینڈا کراندے نے فضل صاحب تو یہ دیکھو حل کڈی, شرارتی ہوتے بچے. اسی ہے جی عبداللہ والی گراؤنڈ ہے جناب, ایک دن ٹفن کھولیا ٹکا کے کھانا کھاتا, اس تو بعد وہ ڈبا 2-3 باری زمین تے ماریا, انہوں بند کر کے چلے گیا بھی کپڑے کپڑے خراب کر سکتے لے آؤ بھی روٹی, وہ تیار ہو کے بیٹھے کہ میں نے کھانا میرے شاگرد لینے گئے. تو یہ سر جی وہ سائیکل وجہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ نے جناب پھر وہ فضل صاحب کا, فضل صاحب اگر سن رہے ہیں تو سر میں معافی کا طلبگار ہوں. اچھا, یہ آج تک فضل صاحب کو نہیں پتا؟ فضل صاحب کو ہم نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ ہم نے 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ کے چکر میں ان کا کھانا جو ہے وہ جناب انہیں بیٹھ کے اڑا دیا. واہ جی واہ, کیا بات ہے. یہ مزے مزے کی باتیں ناظرین جاری رہیں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین. بڑی عید کی بڑی خوشیاں آپ کو مبارک ہو. شیخ اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ, سیاست تو آپ کرتے ہیں, سیاست کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ سیاست تو حنان بھائی آپ کے علم میں ہی ہیں الحمدللہ, وہ تو کر رہے ہیں عرصہ دراز سے. اس کے علاوہ میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہوں. دوسرا میرا ڈسٹرکٹ کورٹ میں میرا ایک لاء فرم ہے والد صاحب کے نام سے, رحیم لاء ایسوسیٹس. اس میں 4-5 جو ہیں وہ میرے ایسوسیٹ ہیں, تو ڈفرینٹ جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. اور میرا شروع سے ٹلٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف رہا ہے. تو ایک ادارہ میں نے یہاں پہ لے کے آیا ہوں فیصل آباد میں, کوتھم کے نام سے, کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ. تو وہ پائنیئر اسکول ہے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں, اور جو اسکلڈ ایجوکیشن ہے اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. تو بچے جو پھر ہمارے کالج سے اسکلز لیتے ہیں وہ پھر جا کے بہت بڑا ماشاءاللہ کشن موجود ہے پورے گلف ریجن میں, پوری دنیا میں. اور یہاں بھی ہوٹل انڈسٹری آپ کو پتہ بڑی گروم کر رہی, تو ان کو جاب اپرچونیٹی جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے وہ ان کو مل جاتی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی عید اپنے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ اسپینڈ کی ہو, جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ, حمزہ صاحب کے ساتھ, یا مریم صاحبہ کے ساتھ؟ نہیں, یہ کبھی نہیں, یہ پریولیج ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہوا. اچھا, رانا صاحب کے ساتھ تو سیلیبریٹ ہوئی؟ ہاں, رانا صاحب کے ساتھ لوکلی تو ہم ظاہر ہے ملتے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا, عید جو ہے وہ چھوڑ کے گھر تو آپ لاہور چلے جائیں ملنے کے لیے, دل تو بڑا کرتا ہے کہ قائدین ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ عید منائی جائے. لیکن ظاہر ہے وہ اپنی فیملی میں بزی ہوتے ہیں, ہم بھی اپنی فیملی میں ہلکا باب میں, لیکن کبھی یہ موقع ملا نہیں. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, عید کی وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ تھڑتھلی, سب تو زیادہ گھر چ تھڑتھلی کنے مچائی ہوندی عید دی شاپنگ دے حوالے؟ سچی گل تو یہ کہ تھڑتھلی جہی ہے نا عید تو پہلے مچ چکی ہے. تو عید کے 2-4-5 دن پہلے ظاہر ہے وہ پھر چھوٹی بیٹی ہے ادن, اس کا ہوتا ہے شوق, یہ عبداللہ ہے ماشاءاللہ اب 2nd ایئر میں, جو لاسٹ ون ہے ماشاءاللہ. تو عبداللہ صاحب نے پھر عید کے 3-4 دن پہلے رولا شولا پایا ہوں گا, تو وہ پھر ظاہر ہے کوئی ہاں نہیں, وہ عید سے پہلے ہی ظاہر میں نے کہا تھرتھلی اصل پہلے ہی مر چکی تھی. اچھا, لیکن وہ ظاہر ہے پھر ٹیلر کو کپڑے دینے پھر لینے واپس, وہ بھی بچے تو خود لے آتے ہیں نا. اصل میں خواتین جو ہوتی ہے نا, آپ کی بیگم ہوتی ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے جاؤں. ہاں جی, اس گلوں میں بڑا نالائق ہے جی, اور اس گل تے ہمیشہ ہی لڑائی.
کہ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ पैसे लो तो कपड़े ले आओ। वो एक ख्वाहिश होती है ना। अच्छा कभी ऐसे अच्छा मैं अनान भाई सॉरी जी, मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि ये पब्लिक फिगर होने के नाते, फैसलाबाद अपना शहर है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जानने वाले, उसमें हरज कोई नहीं है। लेकिन होता ये है कि किसी शॉपिंग मॉल में गए तो बंदे वहाँ पे मिलते हैं, शेख साहब की हाल है, फिर अगर आप किसी खड़े हो जाते हैं मिलने के लिए, गले लगाते हैं, उनकी मेहरबानी है, उनका प्यार है। हमारा तो यानी सारा एसेट ही हमारे लोग हैं, हमारा वो माशाल्लाह। लेकिन आप बीवी बच्चे साथ हो, एक ऑड मूवमेंट, वो बड़ा फिर ना वो उस बात से, ये वाहद एक चीज़ है जिससे बचने के लिए मैं कहता हूँ अपने बेटे को, हैदर को, कि यार तुम मामा को ले जाओ, तुम फिर आओ। तो मैं फिर थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, कभी कभार होता है। अच्छा साथ तो नहीं जाते, लेकिन कभी आप खुद से उनके लिए कुछ लेके गए? हाँ ये तो खैर चलता रहता ऑन एंड ऑफ। ये चलना भी चाहिए क्योंकि तुसी रात वापस घर भी सोना है। हाँ जी। अच्छा कभी भाभी को आपने खुद से कुछ बना के खिलाया हो या पिलाया हो, कोई चाय, कोई सब्जी, कोई हंडिया? नहीं, मैं एडा सुगड़ खावन कभी भी नहीं दे। अच्छा इस वाले से फरमाइश नहीं की थी? नहीं, फिर मैं वो अब तो खास तौर पे कहती हूँ कि शेख साहब हूँ तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ शेफ बना रहा लोगों ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ तालीम दे रहे हो, तो अब आप खुद भी कुछ सीखें, कि मेरा भी हाथ बटाएं। तो फिर वो हम जान छुड़ाते। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर आप ये घर में ये अगर तालमेल हुआ आपका और आप घर में टाइम दें और अगर आप अपनी मिसेज का हाथ बटाएं किचन में, तो ये भी एक बड़ा मज़े का फ़न है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा शेख साहब, जब किचन की आपने बात की, माँ के हाथ का बना हुआ खाने की महक जो है ना एक घर में जो उठती है, वो आपको याद तो आती होगी कि यार वो जो टेस्ट, वो जो खुशबू आपको कहीं पे भी नहीं मिलती। नो डाउट, उस पर तो कोई दो राय नहीं। यानी वो तो एक ऐसी हस्ती है माँ कि देखे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों की मजलिस में तशरीफ़ फरमा है और कोई लगभग इशा का टाइम, तो आप कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैंने इशा के फ़र्ज़ जो है वो नियत किए हूँ, नमाज में खड़ा हूँ, तो मेरी वालदा मोहतरमा मुझे आवाज़ दें, तो मैं नमाज तोड़ के तो उनके कदमों में चला जाऊँ, माँ जी हुक्म, आपने मुझे बुलाया। यानी माँ का दर्जा तो वो है, बाप का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा, और ये उसी वक्त आपको पता चलता है जब आपकी अपनी औलाद जवान हो जाए, जो आपके वालिद ने आपको बातें कही हों, जब आप उनसे वो बातें करते हैं तो फिर पता चलता है कि यार वो सही कहते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। शेख साहब थैंक यू वेरी मच, आज आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें और एक अहम दिन पे अपना वक्त दिया, अपनी फैमिली की मसरूफियात को तय करके हम आपको बड़े शुक्रगुजार हैं, और एक बार फिर जाने से पहले आपको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मौका दिया कि मैं ईद जो है वो आपके साथ गुजारने का मतलब ये है कि फिर लाखों करोड़ों के साथ गुजारें। ये आपकी मोहब्बत है, हुस्न नज़र है जनाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ नाज़रीन स्पेशल ट्रांसमिशन से ईद की हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।